آج میں بہت ایموشنل ہوں۔ پاکستان میں ایک مرد مجاہد ہے، ان کا نام ہے سینیٹر مشتاق۔ وہ گلوبل سمود فلوٹیلا میں غزہ پہنچنے والے ہیں۔ ان کے اوپر اٹیک ہوا، ان کے فونز جام ہوئے، لیکن صبح میری ان سے بات ہوئی لائیو آن دی سمود فلوٹیلا۔ محترمہ ماریا بہن، ہم اس وقت بحیرہ روم میں ہیں، میڈیٹرینین میں، اور صرف 2 دن کے فاصلے پر ہیں غزہ سے۔ انشاءاللہ 2 دن میں اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کی سرزمین غزہ کے حدود میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ گلوبل سمود فلوٹیلا غزہ کو بچانے کے لیے عالمی سطح پر انسانوں کا اتحاد ہے، جس کے 3 مقاصد ہیں: غزہ کی ناکہ بندی کو توڑنا، غزہ میں انسانی راہداری قائم کرنا، اور غزہ کی اس قتل عام اور جینوسائیڈ کو روکنا۔ اور یہ ایک سولیڈیریٹی موو ہے، نان وائلنٹ ہے، پیسفل ہے اور ٹوٹلی لیگل ہے، غزہ کو بچانے کے لیے ہے۔ اس کا ساتھ دینا ہر انسان کا فرض ہے۔ اس فیصلہ کن وقت کے اندر بھرپور آواز اٹھائیں۔ ان کو دیکھ کے ریئلائز ہوتا ہے کہ آج بھی ایسے مرد مجاہد، مرد مومن ہیں جو مسجد الاقصی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ ہم سب کو صرف ایک کام کرنا ہے، ان کے لیے آواز اٹھائیں، ان کے لیے دعا کریں اور پوری دنیا سے کہیں کہ اس سمود فلوٹیلا کو پروٹیکٹ کریں۔ ہم غزہ کے پانیوں میں پہنچنے والے ہیں اور دور دور سے اسرائیلی ملٹری شپس وہ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج رات کو ہمارے اوپر وہ ایکشن کر لیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ایمرجنسی حالت کے لیے لائف جیکٹس پہنے ہوئے ہیں۔ میرے موبائل کو انہوں نے جیم کر لیا ہے اور گزشتہ 36 گھنٹوں سے میرا موبائل کے ذریعے سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں، اسرائیل میرا موبائل جیم کر سکتا ہے، غزہ کی طرف میرے سفر کو جیم نہیں کر سکتا۔ یہ موبائل اب صرف ایک کھلونا بن گیا ہے، میں اس کو پھینک دیتا ہوں سمندر کے اندر، لیکن میں غزہ کی طرف سفر جاری رکھوں گا۔ موبائل کے بغیر بھی غزہ کی طرف میرا سفر جاری رہے گا۔ میں صرف پاکستان کے عوام کو بتا دینا چاہتا ہوں، اگر آپ غزہ نہیں آ سکتے، ہم غزہ آ گئے ہیں اور ہم غزہ جائیں گے، خواہ یہ سمندر کی مچھلیاں کے خوراک ہم بن جائیں یا اسرائیلی ڈرون ہمارے جسم کے پرزے اڑائے، لیکن ہم غزہ کی طرف سفر جاری رکھیں گے۔ اگر آپ غزہ نہیں آ سکتے تو اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کی طرف آئیے۔ میں سیاسی جماعتوں سے، دینی جماعتوں سے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، انسانی حقوق کی تنظیموں سے کہتا ہوں، امریکہ فائنینسر ہے، امریکہ قاتل ہے۔ امریکہ نے اوپن اینڈڈ لامتناہی پرامن منظم دھرنا دیجیے، یہ آپ کا قانونی حق ہے، یہ وہ کم سے کم کام ہے، کم سے کم فرض ہے جو آپ کو ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے میں تمام سیاسی جماعتوں، پولیٹیکل لیڈرشپ، انسانی حقوق کی تنظیموں سے کہتا ہوں کہ وہ اسلام آباد کے امریکی ایمبیسی پر پرامن لامتناہی دھرنا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 17واں دن بحیرہ روم کے پانیوں سے تمام اہلیان پاکستان کو صبح بخیر۔ گزشتہ 24 گھنٹوں سے آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، نہ ہی میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کوئی اپڈیٹس ہے، اس لیے کہ اسرائیل کے زیونسٹ اپارٹھیڈ ریشسٹ رجیم نے میرا موبائل جام کر دیا ہے اور میرا موبائل بالکل کام نہیں کر رہا۔ اس لیے میں کسی رابطے میں بھی نہیں ہوں پاکستان سے اور نہ ہی کوئی اپڈیٹس اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ڈال رہا ہوں۔ یہ بزدلانہ ہتھ کنڈے ہیں۔ ہم ڈرون حملوں سے، کمیونیکیشن کی جیمنگ سے، ریڈیو جیمنگ سے، اپنے موبائل فون کو جیم کرنے سے اور اسی طرح دھمکیوں سے ہم انشاءاللہ رکنے والے نہیں ہیں۔ سمندر کی یہ مچھلیاں اگر ہماری گوشت کالے یا ڈرون ہماری جسموں کے پرزے اڑائیں تب بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم غزہ جائیں گے، غزہ کی ناکہ بندی توڑیں گے، امداد پہنچائیں گے اور اس جینوسائیڈ کو روکیں گے اور اس جینوسائیڈ کے جو ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ کل میرے ایک ساتھی نے جو میرے ساتھ اس سفر میں ہیں، فرینچ نیشنل، اس نے اسٹیٹس ڈالا تھا کہ غزہ میں شہداء کے لاشوں کو وہ بلیاں اور کتے کھا رہے ہیں اور ہم مسلمان بے فکر بیٹھے ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں کوئی احساس کیوں نہیں ہے؟ ہم اٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہم قدم کیوں نہیں بڑھاتے؟ اٹھیے، آواز اٹھائیے، قدم بڑھائیے، حکمرانوں پر دباؤ ڈالیے کہ گلوبل سمود فلوٹیلا کو تحفظ دیں۔ انشاءاللہ چند گھنٹوں میں ہم غزہ کے پانیوں میں ہوں گے۔ ہم گرفتار ہوتے ہیں یا قتل ہوتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہمیں خوشی ہے کہ ہم غزہ کے لیے نکلے ہیں اور ہم غزہ پہنچ کے رہیں گے۔ اس لیے آپ سے اب کوئی رابطہ نہیں ہوگا کہ میرا موبائل جیم ہو چکا ہے، میرا موبائل ہیک ہو چکا ہے، اور آپ ہمارے لیے دعا کریں اور ہمارے لیے آواز اٹھائیں اور انشاءاللہ ہم غزہ پہنچ کے رہیں گے۔ حکمرانوں پر دباؤ ڈالیں،
पार्लियामेंट के सामने, सूबाई असम्बलियों के सामने, चौकों और चौराहों, तालीमी इदारों के अंदर और दुकानदारों की अंजुमन और प्रेस क्लब और बार एसोसिएशन में आवाज उठाएं, हमें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, ग्लोबल समूद फ्लोटेला को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, ताकि इस नाकाबंदी को हम तोड़ दें और गज़ा को हम बचा सकें। बहुत शुक्रिया। बैनुल-अक़वामी पानियों से, बहीरे रूम से तमाम पाकिस्तानियों को सुबह बखैर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर पूरी रात ड्रोन मंडलाते रहे, लेकिन रात बखैरियत गुजरी और आप देख रहे हैं कि हम बैनुल-अक़वामी पानियों में हैं और अपनी आरज़ुओं और तमन्नाओं की सरज़मीन गज़ा की तरफ जा रहे हैं। इंशाअल्लाह गज़ा पहुँचेंगे, इस गैर इंसानी मुहासरे को तोड़ेंगे, इंसानी इमदाद पहुँचाएँगे, राहदारी कायम करेंगे, इस जेनोसाइड को रोकेंगे और इस जेनोसाइड के ज़िम्मेदारान सहयूनी रेशिस्ट अपार्थाइड रिजीम के जो वर्क क्रिमिनल्स हैं उनको इंशाअल्लाह इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे। फ़लस्तीन की ऑक्यूपेशन नाकाबिल कबूल है, तो इंशाअल्लाह इन मकासद के लिए ये फ्लोटेला अपनी मंजिल गज़ा की तरफ इंशाअल्लाह सफ़र जारी रखेगी। ये 3 दिन बहुत अहम हैं। आप देख रहे हैं मैंने लाइफ जैकेट पहनी हुई है और अब हम रिस्क जोन में हैं, इसलिए हम हर किस्म के हालात के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं और एक तरह से 24/7 अब हम इमरजेंसी की हालत में रहते हैं। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप लोग दुआएं करें। हम आज 15वां दिन है, 15वां दिन के हम पानी में हैं, चारों तरफ पानी होता है और ये छोटी सी किश्ती हमारी दुनिया है और हम अपने आरज़ुओं और तमन्नाओं की सरज़मीन गज़ा के ख्वाब आंखों में सजाएं उसकी तरफ जा रहे हैं। कई तूफ़ानों का सामना किया, ड्रोन हमलों का सामना किया और रोज़ रात को ख़तरात का सामना करते हैं। कम्युनिकेशन जैमिंग का, रेडियो जैमिंग का, अपनी लीडिंग बोट फैमिली की सबोताज करने का, सबका हमने सामना किया, लेकिन हम अपने सफ़र को अल्हम्दुलिल्लाह जारी रखे हुए हैं। ये ख़ास अल्लाह की फ़ज़ल है, मदद है, नुसरत है और इंशाअल्लाह अल्लाह की फ़ज़ल, मदद और नुसरत से ये काफ़िला अपनी मंजिल तक पहुँचेगा। मेरी आपसे ये दरख्वास्त, दुआएं करें, दुआओं के साथ आवाज़ उठाएं, निकलें। देखें अभी इटली के जो बंदरगाहों के वर्कर्स हैं उन्होंने ऐलान किया है आज कि अगर ग्लोबल समूद फ्लोटेला के ऊपर हमला हुआ या उसको ब्लॉक करने की कोशिश की गई तो हम पूरे यूरोप की बंदरगाहों को बंद कर देंगे। पूरे यूरोप की बंदरगाहों की माशी तिजारती सरगर्मी को हम बंद कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। फ़लस्तीन जितना इटली का है, जितना स्पेन का है, उतना आपका भी है।